يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ. خواتین و حضرات، تفسیری سلسلہ میں آج آپ کے سامنے سورۃ الانعام ہے. انعام جانوروں کو کہتے ہیں، چوپائے. سورۃ المائدہ میں آپ نے سنا کہ وہاں بعض جانوروں کو حرام بتلایا گیا، اس کا گوشت، اس کا کھانا، کیونکہ انسانوں میں ایک عجیب چیز ہے کہ وہ جو چیز چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں اپنے لیے حلال ٹھہرا لیتے ہیں. تو اس سورے میں بھی چند جانوروں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ سورہ مکی ہے. اب تک جتنی صورتیں آئی تھی وہ سب کے سب مدنی تھی. مکی اور مدنی صورتوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ مدنی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے، کہیں کہیں عام انسانوں کو، اہل کتاب کو، ان سب کو. اور اس میں زیادہ احکام ہوتے ہیں، قوانین، اصول، ضوابط، اخلاق کی چیزیں. جبکہ مکی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کے واقعات اور انبیاء کے واقعات کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو خوشخبری، بے ایمانوں کو عذاب کا وعدہ، اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ اور ان کو نصیحت، ان کو دعوت. تو یہ سورہ مکی ہے اور اس کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے ساری تعریف. کیوں؟ اس لیے کہ خلق السماوات والارض، وہی زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے کو اور اجالے کو، یعنی تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. جو لوگ اپنے رب کی کفر کیے تو معلوم ہوا کہ اوپر اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ زمین بنایا، آسمان بنایا، دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں. تو ظلمات اور نور سے مراد یہاں ایک تو بظاہر تاریکی اور روشنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہدایت اور گمراہی ہے. گویا اسلام ہدایت ہے اور ظلمات یعنی گمراہی کفر ہے. اور جو لوگ کفر میں مبتلا ہوئے وہ جو ہے ناکام ہوں گے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ظلمات اور نور کا ذکر کیا ہے. وہاں اکثر مراد ہدایت اور گمراہی، ضلالت، ہدایت اور ضلالت ہے. گویا نور ہدایت ہے اور ضلالت، ظلمات گمراہی ہے. لہذا آدمی کو گمراہی سے بچنا چاہیے. اس سورے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سورے میں 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا، نام آیا ہے ایک ہی جگہ. دو تین آیتوں کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا گیا. یہ بتایا گیا کہ جس طرح یہ سارے نبی ہیں، آپ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نبی ہیں. اور یہ سارے نبی جس طرح کہ میرے دین، میری دعوت کو پھیلائے ہیں، آپ کو بھی وہی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. خاص کر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بات کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہے ہیں
کیونکہ وہ لوگ بتوں کو ہر چیز کا الگ الگ بت بنا کر بیٹھے تھے، تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک وقت سے ایک وقت تک ہی رہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا حی اور قیوم آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت، جبکہ سورج رات میں نہیں رہتا ہے، صرف دن میں ہوتا ہے، چاند رات میں رہتا ہے، دن میں نہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے سورج کی روشنی کے سامنے، ستارے جب اندھیرا ہوتا ہے تبھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے دعوت دی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں، اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ خالص ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ قرآن کریم میں لگ بھگ 7 جگہ یہ بات آئی ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں یا ان کو اپنا پیشوا اور لیڈر سمجھتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے، سچے فالوورز نہیں ہو سکتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو شرک سے پاک تھا، وہ تو توحید کے لیے گھر سے نکالے گئے، ملک سے نکالے گئے، آگ میں ڈالے گئے، تو پھر وہ توحید کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ توحید کے دائی ہے، بلکہ امام الموحدین، توحید کے امام ہیں وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ جو مقام اور مرتبہ مجھے دیا گیا ہے صرف مجھے یا میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ ظلم کریں گے یعنی شرک کریں گے ان کو یہ نہیں ملے گا۔ تو جب تک یہود و نصارہ میں شرک نہیں تھا اللہ نے ان کو باقی رکھا، جب ان کے اندر شرک آیا تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا، امت محمدیہ کو لایا۔ آج بھی افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں کئی طریقے سے شرک داخل ہو چکا ہے، اور شرک صرف کسی اور کی عبادت کرنا نہیں بلکہ نفع نقصان کسی بھی چیز میں، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں جس کو بھی شامل کیا جائے گا تو وہ شرک ہی کہلائے گا۔ تو بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر کے سارے لوگوں کو ان چیزوں سے روکا گیا کہ سورج، چاند، ستارے، کوئی چیز خدا نہیں ہو سکتے بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی ان سب چیزوں کی۔ تو اس سورہ میں توحید کو اور رسالت کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان سارے نبیوں کا نام لیا گیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے خاندان سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس و لوط علیہم السلام۔ اللہ کی ان سب کے اوپر سلامتی ہو۔ کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ بھی نبی ہیں ان کے خاندان میں سے، ان کے بڑے یا ان کے بھائی یا ان کے دوسرے، ان سبوں کو ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ اور صراط مستقیم کون سی ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم جو شرک سے پاک ہو۔ آیت نمبر 88 اس سورے کی، ان 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان میں سے کوئی بھی شرک کر لے یا یہ لوگ شرک کر بیٹھے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ سوچ کر دیکھیے، انبیاء سے شرک اگر ہو جائے تو سارے گناہ، ساری نیکیاں ختم ان کی، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ شرک بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت، تینوں چیزوں میں، الوہیت، ربوبیت، ان سب میں اگر وہ شرک کرتا ہے دن میں سے کسی میں بھی تو وہ شرک ہی کہلائے گا۔ لہذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ جو سکھایا گیا دعا کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم بہ،
کہ میں اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جو میں جان کر لوں یا انجانے میں ہو جائے۔ حدیث میں مثال دی گئی کہ شرک ایسی چیز ہے کہ آدمی کر بیٹھے گا اسے معلوم تک بھی نہیں ہوگا۔ بتلایا گیا کہ جیسے ایک رات اندھیری ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چلے گی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، انسان شرک کر بیٹھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسا ہے جو اس کالے پہاڑ اندھیری رات کے اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی جان دیتا ہے۔ انبیاء نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کس کو یاد کیا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک کہا، اللہ کو یاد کیا انہوں نے۔ سارے انبیاء کی دعائیں یہی بتلاتی ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کچھ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میرے اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ تو جب کہا کہ ہاں اللہ کو معلوم ہے تو کہا اے جبرائیل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ توحید۔ حضرت حاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایک عورت اکیلی شیرخوار بچہ وہ پوچھتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش رہتے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش رہتے۔ آخر وہ خود کہتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں۔ تو کہتی ہے کہ جو اللہ آپ کو آگ سے بچا لیا وہ اللہ مجھے بھی اس بے آب و گیاہ میدان میں بچا لے گا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ اللہ پر بھروسہ، توحید، کہ صرف اور صرف اللہ ہی حفاظت کرنے والا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک۔ تو بہرکیف 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، ان لوگوں میں سے جن سے بھی اگر شرک ہو جائے یا ان سے شرک ہو جائے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے سارے گناہ نیکیوں کو باطل کر دیں گے، ساری ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دیا، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلائے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں ایک آیت آئی ہے، اور یہ قرآن کریم میں 2 بار یہ آیت آئی ہے 2 جگہ، کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے ساری بستیوں کی سردار کہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ اس بستی سے ساری دنیا والوں تک میرے پیغام کو پہنچائیں۔ کہا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تو گویا آپ کی پیغام، آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ سینٹر پوائنٹ میں اور اس کے اطراف، تو مکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور اس کے اطراف کا مطلب پوری دنیا، گویا آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے۔ دوسری آیتوں میں صاف صاف آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانوں کے لیے بھیجا، پوری دنیا کے لیے بھیجا، لیکن یہ آیت بھی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد تخصیص کی گئی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد توحید کو ایک خاص طریقے سے اس سورہ میں بیان کیا گیا، وہ بھی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ کہا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ زمینوں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودوں کو نکالتا ہے، پلانٹس۔ آپ دیکھیے کسان زمین میں بیج ڈال دیتا ہے، اگر مٹی چاہے تو اس کو سڑا گلا کر ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو مٹی کو طاقت اور قوت ہے لیکن اللہ اس سے روک کر اس سے پودے کو نکالتا ہے۔ اور اس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جس طرح ہم اس مٹی سے ایک معمولی چیز بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، تو پھر انسان جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کریں گے تو کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ کہا یخرج الحی من المیت، زمین بھی مردار ہو جاتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، انسان کو بھی ویسا ہی زندہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا،
ستاروں کو بنایا، سمندر کو بنایا، خشکی کو بنایا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی چیزیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بنا دیا ہے تو اے انسان، تم کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس طرف اللہ تعالیٰ دعوت بھی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ پھلوں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، کھجور خاص کر، انگور ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، اس کی کتنی کوالٹیاں ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالی ایک پانی سے سیراب کرتا ہے، جبکہ مزہ سب کا الگ الگ ہے۔ تو کون ہے وہ اللہ ہی ہے کہ اتنے سارے درختوں پر پانی تو ایک ہی برستا ہے، یا اگر زمین سے پانی دیا جاتا ہے تو وہ پانی بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سب کے مزے الگ الگ ہیں، سب کا کلر بھی الگ الگ ہے۔ تو یہ سب کون بناتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو توحید کی دعوت اس سورہ میں بار بار دی گئی ہے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو معبودان باطل ہیں، ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، اس سورہ میں ایک آیت نازل کی، وہ کہے کہ اے ایمان والو، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں۔ اگر کوئی قوم کہتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان اس کا ذریعہ نہ بنے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کو یا کسی کے خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ قَالَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ وہ غلط ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن تم اگر برا بھلا کہو گے تو غصے میں یا نفرت میں یا بدلے میں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ان کو دعوت تو دینی ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سختی، غلط طریقہ، برا بھلا یا اس کو ساری چیزوں کو نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بت ہے یا ایسا ہے، انہوں نے کہا بھئی جس کو آپ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیز رکھتے ہیں، وہ کھاتے تو نہیں ہیں، تو جب وہ خود نہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ کی باتوں کو کیسے سنیں گے؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے سمجھانے کا۔ تو کہا گیا کہ تم ذریعہ نہ بنو جس کی وجہ سے وہ اللہ کو گالی دیں، حالانکہ اللہ تو برحق ہے، ہاں ان کو علم نہیں ہے، تو تم ان کے ذریعہ نہ بنو۔ یہ بھی ہمیں ایک طریقہ اس سورے کے اندر بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں بتلایا گیا کہ کون کون، چونکہ جانوروں کے نام سے یہ سورہ ہے تو جانور مختلف چیزیں ہیں، تو سارے جانور حلال ہیں یا حرام ہیں؟ نہیں، بتلایا گیا کہ چند جانور ہیں جو حرام ہیں اور چند جانور جو حلال ہیں۔ پھر جو حلال ہیں ان کو بھی تم جیسا چاہے ویسا نہیں کھا سکتے ہو۔ کہا گیا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہے، اللہ کے نام سے جو ذبح کیا گیا ہے وہی تم کھا سکتے ہو۔ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو حلال جانور بھی وہ حرام ہوگا۔ اسی لیے آج کل بڑا مسئلہ آتا ہے، اس لیے ہوٹل والے لوگ حلال سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، سرٹیفکیٹ لگانے سے نہیں ہوگا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک آدمی کسی وجہ سے بھول گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صاف صاف کہا گیا کہ وہی جانور تم کھاؤ جو اللہ، ایک تو حلال ہو اور دوسرا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، بلکہ کہا گیا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کے احکام پر، اس کی باتوں پر، آیات پر ایمان رکھتے ہو تو حلال ہی استعمال کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم
اللہ تعالیٰ کا جس پر نام نہیں لیا گیا ہے اس چیز کو تم استعمال کرتے ہو۔ اس طرح اس سورے میں بار بار بیان کیا گیا اور بار بار کہا گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تم اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ گناہ ہے، اور شیطان تم کو بہکائے گا اس کے ذریعے سے کہ نہیں حلال ہی تو ہے، مسلمان ہی تو ذبح کیا ہے، مسلمان کا ہی تو یہ ہے۔ یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ سوال کرتے کہ جب یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ بنایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ حرام ہے یہ حلال ہے ایسا کیوں؟ یاد رکھیے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ایک اصول ہے، اس کا بنانے والا وہ اصول بنا کر دیتا ہے۔ گاڑیاں ہیں، مشینیں ہیں، تو ان سب کے ساتھ ایک بک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینول بک، یعنی اس کو آپریٹ کرنا ہے تو اس کتاب میں دیکھو کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ جیسے ایک کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک مینول بک آتا ہے کہ اس کو اتنا پاور کا الیکٹرک یوز کرنا ہے، اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ تو ہم کرتے نہیں کرتے؟ گاڑیاں آتی ہیں تو اس کا مینول بک آتا ہے کہ اس میں یہ ڈالنا ہے، ڈیزل ہے تو ڈیزل، پیٹرول ہے تو پیٹرول، پھر آئل ڈالنا ہے، اتنے دن پہ سروس کرانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بنانے والے نے ہم کو گائیڈ کیا ہے، ایسا کریں گے تو یہ چیز صحیح رہے گی، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انسان کو اللہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کے جسم کو کون سی چیز سوٹ ہوگی، کون سی چیز سوٹ نہیں ہوگی، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے، کس چیز کا اثر انسان کے اوپر کیا ہوگا، کس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو چیز فائدہ مند تھا، جس چیز کا اثر انسان کے اوپر اچھا ہونے والا تھا، تو اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، اور جس کا فائدہ اچھا نہیں تھا، جو انسان کو سوٹ نہیں کر سکتا ہو، اس کے اثرات انسان کے جسم پر اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کو حرام قرار دیا، یعنی اس کو منع کیا۔ لیکن ہم لوگ اس کے اوپر غور نہ کر کے بیکار کے سوال کرتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا، پھر اگر حرام ہے تو بنایا کیوں؟ بھائی بنایا ہے وہ کسی اور کے لیے ہوگا، کسی اور فائدے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے ہوگا، اس کا کچھ اور کام ہے۔ ہمارے لیے جو چیز ہے، کیوں کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر انسان کے جسم پہ ہوتا ہے۔ ہم ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو انسان کے جسم پہ ٹھنڈا اثر ہوتا ہے، گرم چیز کھاتے ہیں تو گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی سخت چیز کھائیں گے تو سختی کا اثر ہوگا۔ مان لیا گوشت میں جانوروں کے اندر الگ الگ طبیعتیں ہیں، نرم قسم کی طبیعتیں ہیں، چیڑ پھاڑ کھانے والی طبیعتیں ہیں، تو اسی لیے جو جانوروں کے اندر غلط اثرات تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے تو دنیا میں حرام چیزیں کم ہی ہیں، حلال زیادہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ شیطان ہم کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ خود کہا گیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ شیطان انسان کو حرام کی طرف ہی زیادہ لے جاتا ہے، کہ حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں میں ہو، پہننے کی چیزیں میں ہو، استعمال کی چیزیں میں ہو، آپ سب میں دیکھیے حلال زیادہ ہیں، حرام کم ہی ہے۔ لہذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جس کا جو مینول بک ہے ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کا مینول بک قرآن کریم ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں اپنے لیے استعمال کرتے؟ اس میں ہم کو شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ کاریں ہیں لیکن الگ الگ کمپنیاں ہیں تو الگ الگ ہی مینول بک ہوتی ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے سمجھانے کے لیے یہ سب باتیں کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حرام جس کو اللہ تعالیٰ کہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، ہمارے لیے فائدہ کے بجائے نقصان دہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حرام کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں تفصیل بیان کی گئی، جس کو مسلمان تو جانتے ہی ہیں کہ کون کون کس جانور حرام ہیں، اور آپ نے پہلے بھی سنا سورۃ المائدہ میں کہ ان سب جو حرام جانور ہیں یا اس کے طریقے حرام ہو جاتے ہیں، یا حلال جانور بھی اگر اس طریقے سے مر جاتے ہیں یا اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ حرام ہے۔ تو اب ہمارے لیے حلال وہی ہے جو باقاعدہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور حلال جانور ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے
اس لیے کہ جب ہم حرام روزی استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پکارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی حالانکہ تمہارے جسم میں حرام، تمہارا گوشت حرام، تمہارے خون حرام، اور تمہارا جسم جو پلا ہے وہ حرام لقموں سے پلا ہے، حرام چیزوں سے، تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ ہے جو تمہارے رب کا راستہ ہے۔ لہم دار السلام، اور جو لوگ اس سیدھے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ اس کے حقدار ہوں گے، ولی ہوں گے، یعنی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو کچھ وہ عمل کر کے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی دوسری قومیں اپنی نجات خاندان، نسل کے اوپر رکھتی تھیں، جیسے کہ یہود اور نصارہ۔ اسلام نے مسلمانوں کو کہا تمہاری نجات صرف اور صرف ایمان کی بنا پر ہے، ایمان سے ہی تمہاری نجات ہو سکتی ہے، اور عمل سے ہی تمہارا نجات ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ تمہارا نجات نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر یہ بھی بتلایا گیا جو ہم مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا؟ کہ ہم جو کچھ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کم سے کم 10 گنا ثواب دیتے۔ سوچ کر دیکھیے، کم سے کم 10 گنا، کتنا رحمان و رحیم ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نیکی جو کرتے ہیں اس کا کم سے کم 10 گنا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ہے۔ عام نیکی کا 10 گنا ہے، اس کے بعد 70 گنا ہے جو رمضان میں آیا ہے کہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں 70 گنا ثواب بعض احادیث کے طور، اور جو ہے سورہ بقرہ میں آیت آئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا تک، بلکہ اس کو 2 گنا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس نیکی کا کم سے کم جو ہے 10 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کی آیت نمبر 160 میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے کم سے کم 10 نیکیاں دیتے۔ جس طرح یہ قرآن بھی ہم ایک الفابیٹ، ایک حرف پڑھتے ہیں تو کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے، جیسے کہ حدیث مشہور الف لام میم میں 30 نیکیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور الف لام میم صرف کہنے کا 30 نیکی۔ تو قرآن اگر پورا آدمی پڑھتا ہے تو سوچ کے دیکھیں کتنی نیکیاں۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں کم سے کم 10۔ حدیث میں لکل عمل ابن آدم، آدم کے اولاد کا ہر عمل کا بدلہ ہے، اور سب سے کم 10 گنا ہے۔ تو کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی نہیں ختم ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو انسان گناہ کرتا ہے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فوراً فرشتے لکھتے نہیں ہیں، نیکی کے فرشتے اس کو روکتے ہیں کہ رک جا بندہ کہیں توبہ کر لے گا، رک جا بندہ کہیں توبہ کر لے گا۔ جب توبہ نہیں کرتا ہے تب لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ انسان نیکی کرتے فوراً لکھ لیا جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے تب بھی لکھ لیا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھا جاتا ہے، سوچتا ہے تب بھی نہیں لکھا جاتا، جب تک کہ اس گناہ کو کر لے اور توبہ نہ کرے تب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے تو وہ کتنا افسوس والا ہوگا کہ اتنی چھوٹ دینے کے باوجود، اتنا اللہ تعالیٰ رحم کرنے کے باوجود کہ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 70 اور 7 گنا بھی ہے، اور جبکہ گناہ صرف ایک، اور وہ بھی فوراً نہیں لکھا جاتا جب توبہ نہیں کرتا ہے۔ اگر توبہ کر لیا تو معاف، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو کہا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، گویا ان کی نیکی بھی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کے گناہ میں بڑھایا نہیں جائے گا۔
دیکھیے یہ ہے یہاں ظلم کہ نیکی کمی نہیں کی جائے گی، گناہ بڑھایا نہیں جائے گا، بلکہ جتنا اس کو نیکی ملنا ہے مل کر رہے گی، جتنا اس کے گناہ ہے اس کو اتنی سزا ہوگی، بڑھا چڑھا کر اللہ نہیں دے گا۔ اللہ ہے کہ انسان گناہ کر کے خود اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میرے رب نے مجھے ہدایت دی، دینا قیما ملت ابراہیم، یہی دین ہے، سچا دین ہے، صحیح دین ہے، اور یہی ملت ابراہیم بھی ہے۔ پھر وہ بات آئی وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بار بار یہ آ رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہلوایا، ہمیں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے، قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہیں کروں گا، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ جو لوگ اس کے علاوہ چاہیں گے، یاد رکھیے اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی نیکی نہیں اٹھا سکتا، اور کوئی کسی کا بوجھ گناہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جس میں تم اختلاف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تم سب کو وہاں پر بتلا دے گا کہ تمہارے عمل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الانعام، جس میں نام تو یہ تھا جانوروں کا، چونکہ اس زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں کرتے تھے، بعض جانور کو خود کھاتے، مردوں کو کھاتے، عورتوں کو نہیں کھانے دیتے، بعض جانور رہتا تھا زندہ رہتے تو سب کھاتے، اور مردہ ہو گیا تو صرف عورتوں کے لیے، بلکہ بعض جانوروں کو وہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، اور اس میں اپنا حصہ لگا لیتے تھے، لیکن بعض جانوروں کو جو وہ بتوں کے نام رکھتے تھے کہتے تھے اس میں اللہ کا حصہ نہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، تو یہاں پر یہ سب بتلایا گیا۔ تو ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو جانوروں کو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر چھوڑتے ہیں، دوسری قوموں میں بھی ہوتا ہے کہ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب غلط چیز ہے۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو الگ الگ فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، جو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، تو جس کا جو فائدہ ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ حرام سے ہم کو بچنا چاہیے اور نیکی کی طرف پلٹنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی چھوٹ کیا ہوگی کہ کم سے کم ایک نیکی کا، خاص کر یہ مہینہ جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں ہر رات فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہر روز فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ یہ آواز ہم سنیں نہ سنیں کان سے، آنکھوں سے تو ہم دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یا قابل الخیر، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، وَيَا باغی الشر، اے گناہوں کے کرنے والے پیچھے ہٹو۔ تو یہ ہم آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں، اور گناہوں کے ذریعے نیکی کو ضائع نہ کریں، بلکہ نیکی کے ذریعے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں، ہمیں اور آپ کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نیکی کے ذریعے گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی گناہ ہو جائیں بھول چوک سے، یا نفس کے دھوکے سے، یا نفس کے بہکاوے سے، یا شیطان کے بہکاوے سے، یا کسی غلط صحبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سننے سمجھنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔